الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی الا من اتی اللہ بقلب سلیم. جو صبرا ہوا دل ہوگا، جو صاف دل ہوگا، وہ دل اللہ کے یہاں کام آئے گا. اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، امتحان کے لیے بنایا ہے، آزمائش کے لیے بنایا ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری مان کے آتے ہیں یا پھر میرے اور انسانوں کے دشمن شیطان کی مان کے آتے ہیں. اللہ نے حضرت انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور اسے واپس مٹی میں پہنچائیں گے اور قیامت کے دن پھر مٹی سے اٹھائیں گے. ہم جو دعا پڑھتے ہیں میت کو قبر کے اندر اتارتے ہوئے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے تم کو مٹی میں بنایا، مٹی میں پہنچایا اور قیامت کے دن مٹی سے اٹھائیں گے. انسان کو یہ دیکھیں تو انسان کی باڈی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسانی جسم اور ایک ہے انسانی روح. جسم جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی ضروریات کو بھی مٹی سے وابستہ کی. جب جسم مٹی سے بنا اس کی ضروریات بھی مٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. بھوک لگتی ہے، مٹی سے نکلا ہوا اناج، مٹی سے نکلی ہوئی سبزیاں ہم کھاتے ہیں، ہماری بھوک مٹ جاتی ہے. پیاس لگتی ہے، مٹی سے، کنویں سے اور یا بورین کے ذریعے سے جو مٹی سے پانی نکلا ہے اس پانی کو ہم پیتے ہیں اور ہماری بھوک پیاس بجھ جاتی ہے. اور یہی جسم اگر بیمار ہو جائے تو مٹی سے نکلی ہوئی جڑی بوٹیوں سے دوائی دی جاتی ہے اور اس جسم کا علاج ہو جاتا ہے. چونکہ جسم مٹی سے بنا، اللہ رب العزت نے اس کی تمام ضروریات کو مٹی کے ساتھ وابستہ کر دیا. اور دوسری چیز ہے روح، یہ اہم ہے. انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، جسم باقی رہتا ہے. لوگ جسم کو اپنے گھر پہ نہیں رکھتے بلکہ منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں. پتہ چلا کہ روح جو ہے یہ اصل ہے اور جسم جو ہے یہ روح کے تابع ہے. اور روح کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا پارہ نمبر 15 کے اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح جو ہے یہ اللہ رب العزت کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر ہے. اور روح نکل جائے انسان کا جسم کسی کام کا نہیں ہے. تو روح عالم بالا سے آئی ہے، اس کی ضروریات کو بھی اللہ رب العزت وہیں سے دیتے ہیں. جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت مٹی سے بنا، اللہ نے اس کی خوراک کو مٹی کے ساتھ وابستہ کر دیا. اسی طرح روح آسمان سے آئی ہے، روح اللہ کے یہاں سے آئی ہے، اس کی ضروریات کو بھی اللہ رب العزت نے اسی کے ساتھ وابستہ کیا. قرآن مجید کی تلاوت کرنا روح کی غذا ہے، نماز کی پابندی کرنا روح کی غذا ہے اور ذکر و اذکار کرنا روح کی غذا ہے. ہاں ہم نے جسم پر محنت کی، بھائی کماتے ہیں، کس لیے کماتے ہیں کہ بھائی 2 ٹائم کا کھانا مل جائے، ہے نا. بھائی آپ باہر کیوں جاتے ہیں؟ بھائی سکون کی روٹی مل جائے، سکون کا کھانا مل جائے. تو جسم کی ضرورت کو ہم نے سمجھا، اس کے لیے ہم نے پورا دن لگا دیا، پوری زندگی لگا دی.
جسم بس انسان 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، 2 ٹائم کی 4 چپاتی مان لو یا 6 چپاتی مان لو، اس کے لیے انسان نے پوری زندگی اپنی لگا دی، چونکہ جسم کی ضروریات کو سمجھا اس نے، لیکن روح کی ضروریات کو ہم نے سمجھا نہیں۔ روح ہماری برسوں سے بھوکی ہے۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز میں جب آتے ہیں، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں نیند آتی ہے، جھونکے آتے ہیں، وجہ روح بھوکی تھی، بات مسجد میں آئی ہے، اسے سکون ملا ہے، اسے خوراک ملی ہے، پھر نیند کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جسم اگر بیمار ہو جائے، لوگ علاج کے لیے ملکوں تک چلے جاتے ہیں، برسوں سے ہماری روح بیمار ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری روح جو ہے یہ بیمار پڑی، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت کیسے ہوگی؟ قرآن مقدس کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو۔ جب ہم اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو ہمارے دل کی جو دنیا ہے یہ بس جائے گی۔ آج انسان ہر بندہ پریشان ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی انسان پریشان ہے، اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے روح پر، اپنے دل پر محنت نہیں کی۔ یہ اندر جو چیز ہے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لباس بھی ہم نے اچھے پہن لیے، خوشبو بھی اچھی لگا لی، اور ہم نے جسم کو کھانے ضروریات جو تھی سب کچھ دے دیا، اس کے باوجود سکون نہیں ہے۔ گھر میں پنکھا ہے، کولر ہے، اے سی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اندر دل پر محنت کرنی کی، جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ جب اندر محنت ہوگی، دل ہمارا بنے گا، پھر نماز پڑھنے کا مزہ اپنا ہوگا، ہے نا؟ پھر نماز پڑھیں گے مزہ آئے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی روح پر محنت کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، جمعے کے دن جمعے کی اذان ہوتے ہی ہم مسجد میں جائیں، صلاۃ التسبیح کا ٹائم ہے تو وہ پڑھیں، نہیں تو سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور پھر قرآن مقدس پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ تو یہ ذکر و اذکار کرنا، قرآن پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، یہ روح کی غذا ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو دولت ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، جاگیر ہے، میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، حالانکہ قرآن نے کہہ دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ انسان 2 چیزوں کی وجہ سے گھمنڈ کرتا ہے، شیخی مارتا ہے کہ میرے پاس تو میرے 4 6 10 اولادیں ہیں، میرے پاس تو پیسہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ پیسہ کام آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سنبھلا ہوا دل لائے گا، جس دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، وہ دل قیامت کے دن کام آئے گا۔ بھائی سب نے جانا ہے، تو جانے سے پہلے ہم اپنے دل کو بنائیں کہ جائیں جب ہنستے ہوئے جائیں۔ دنیا میں آئیں، دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانا پینا کمانا یہ نہیں ہے۔ اگر یہی ہوتا تو جانور بھی تو کھاتے ہیں نا، جانور بھی تو کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن فرماتے ہیں کہ ہم نے جانوروں کے لیے، جانوروں کے اندر تمہارے لیے عبرت رکھی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ہم نے چوپایوں کے اندر تمہارے لیے عبرت رکھی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ہم نے تمہارے اندر، تمہارے گھروں میں جو پل رہے ہیں جانور، بھینس کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت رکھی ہے، گائے میں بھی تمہارے لیے عبرت رکھی ہے، بکری میں بھی ہم نے تمہارے لیے عبرت رکھی ہے۔ جس کا جسم کالا ہے اور جو سبزہ کھایا، گھاس کھایا وہ ہرا ہے، اور رگوں میں جو خون بہتا ہے وہ سرخ اور لال ہے، اور اندر جو فضلہ ہے، اندر جو گوبر ہے وہ بدبودار ہے۔ ان ساری
خالصا سائغا للشاربین، ہم نے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ تم کو پلایا ہے جس میں گوبر کی بدبو کو شامل ہونے نہیں دیا، خون کی سرخی کو شامل ہونے نہیں دیا، جانور کی کھاد کی سیاہی کو شامل ہونے نہیں دیا، ایک دم خالص دیا کہ میرا بندہ لطیف ہے، اگر اس میں گوبر کی بدبو آئے گی یہ دودھ کو چھوڑ دے گا، میری نعمت کو ٹھکرا دے گا، اس لیے اس کو صاف کر کے دیا۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے، کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات عالی کو پہچاننے والے بن جائیں، اللہ سے توبہ کر کے ہم اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنائیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا بوڑھے میاں کتنی عمر ہے؟ جس کے بھویں سفید ہو چکے تھے، داڑھی سفید ہو چکی تھی، کہنے لگا 15 سال۔ کہا کہ بوڑھے میاں کیا بات ہے، جوان ہونے کا بہت شوق ہے؟ کہا نہیں، اصل یوں نہیں، اصل یوں ہے کہ پوری زندگی میری گناہوں میں گزری، میں نے جب سے توبہ کی ہے اللہ رب العزت کے دین کی طرف میں آیا ہوں، مجھے 15 سال ہو گئے، اس لیے میری یہ زندگی ہے۔ اور اس کو اس نے کہا بھی کہ میری زیز کا عالم کیا پوچھتے ہو، نہ بچپن، نہ بڑھاپا، نہ جوانی، چند سال کی یادیں دل بھر میں گزری، وہی ہے زندگی۔ تو دوستو ہماری زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزرے، باقی کیا ہے؟ شرمندگی۔ بھائی جب انسان جاتا ہے تو کتنا ہی بڑا مالدار ہو، اس کا کفن بھی ویسا ہوتا ہے، غریب کا بھی کفن ویسا ہی ہوتا ہے، اور کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، ہوتا ہے جیب؟ نہیں، ہاتھ بالکل خالی۔ جب آیا تھا مٹھی بند کر کے آیا تھا، چھوٹا بچہ مٹھی بند کر کے آیا تھا، اور جب جائے گا مٹھی کھول کے جاتا ہے، جو کچھ کمایا تھا سب کچھ لگا دیا، ختم کر کے جا رہا ہے نا۔ تو اس لیے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ یہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ ہم جسم پر تو محنت کرتے ہیں، روح پر بھی محنت کریں، روزانہ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت کی پابندی، اس کے ساتھ تسبیحات کی پابندی کریں، اللہ رب العزت بخشنے کے لیے تیار ہے۔ آپ دنیا میں چلے جائیں، باقی جگہوں پہ آپ کو ناامیدی ضرور ملے گی، لیکن اسلام میں کسی بھی موڑ پہ ناامیدی نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ناامیدی ہے۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، شباب کی مستی تھی اور برادری میں ایک نام تھا، ایک مقام تھا، لوگ اسے بڈیرا اور چودھری کہہ کر بلاتے تھے، اور رگوں میں گرم گرم خون دوڑتا تھا، اور جاگیری موجود تھی، جوان بیٹے موجود تھے، بینک بیلنس موجود تھا، ساری زندگی اللے اور تللے میں گزاری ہے، ساری زندگی نافرمانی اور بغاوت میں گزاری ہے، اب بڑھاپے نے آ کے یلغار کر دی، کمر جھک گئی، آنکھوں سے دکھنا کم ہو گیا، بالوں میں چاندی اتر آئی اور کمر جھک گئی، اولاد بھی پرواز کر گئی، لوگوں نے بھی اس سے نگاہیں ہٹا لی۔ سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ بینک بیلنس بھی ختم ہو گیا اور بوڑھا ہو گیا، بچے اور پوتے بھی پریشان ہو گئے۔ کہا کہ بوڑھے میاں دن بھر کھانستے رہتے ہو یا دھوپ دھوپ کے ہمارے حویلی کو گندا کرتے رہتے ہو، نکل جاؤ ہمارے گھر سے باہر۔ گھر والوں نے بھی دھکے دے کر باہر نکال دیا ہے۔ اب یہ بوڑھا کو نے کہا، یہ بوڑھا باغی سوچتا ہے کدھر کو جاؤں، پھر اسے اللہ کا در نظر آتا ہے، یہ مسجد کی طرف، اللہ کے در کی طرف آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا، پوری زندگی لٹا کے اب بڑھاپے میں آیا ہے، اس کو بھگا دیا جاتا اور کمر پہ لات مار کے بھگا دیا جاتا، لیکن کہا کہ میں رحیم ہوں۔ اب یہ بوڑھا کو نے کہا میرے در پہ آیا ہے جس کی ساری ماضی کے شباب کو میں جانتا ہوں،
اور کہتا ہے تنگدستی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں، پردے غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں، محتاج کو دامن پھیلانے میں غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ تیرا بندہ کہلاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس بوڑھے کو، اس گنہگار ٹھکراتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے یہاں پہ اسے بھی جگہ عطا فرما دیتے ہیں، اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس سے مانگے بھائی جو زندگی گزر گئی، اب جو زندگی باقی ہے اس کو اچھی بنائیں۔ تو میں نے شروع میں کیا عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی میں دو چیزیں ہیں، انسانی باڈی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم، جس پر تو ہماری محنت لگ رہی ہے، روزانہ دوڑ دھوپ، روزانہ کا کمانا جسم کے لیے ہو رہا ہے، اندر جو ہے روح ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اس کو بھی بنائیں، اس پر محنت کریں۔ اس پر محنت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ مل جاؤ، اللہ کے راستے میں لگ جاؤ۔ جب تم مسجد والوں سے، اللہ والوں سے اللہ کے راستے میں لگ جاؤ گے، تمہاری بھی دل کی دنیا بن جائے گی، پھر سکون آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے، کس میں رکھا ہے؟ عبادت میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگ جاگیروں میں، لوگ دھن دولت میں سکون تلاش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے سکون تو میری یاد میں ہے۔ یہ دنیا کیا تم کو سکون پہنچا سکے گی، یہی تو مایہ رنج و فسوم ہے۔ دنیا کیا سکون پہنچائے گی؟ یہی تو پریشانیوں کا اور مشکلوں کا گھر ہے۔ سکون کا راستہ میں تم کو بتاؤں، جو میرا جذب دروں ہے، دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے۔ اللہ کی یاد میں سکون ہے، اللہ کی یاد میں ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل اللہ کی یاد میں کریں گے نا بھائی، نماز کی پابندی کریں گے، ہاں، اور جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن روزانہ تلاوت کریں گے، جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں اپنے امام صاحب سے سیکھیں گے قرآن۔ بھائی قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر مقید نہیں ہے کہ بھائی بچپنے میں سیکھ لیا تو سیکھ لیا، آپ بڑھاپے میں نہیں سیکھ سکتے، نہیں سیکھ سکتے بالکل۔ اس پر ایک قصہ سنا کہ کیونکہ ٹائم ہو گیا بات ختم کروں۔ حضرت گھمن فرماتے ہیں کہ ایک ایسی عورت نے قرآن کو حفظ کر لیا جو 12 بچوں کی ماں ہے، یہ چند سال پہلے۔ تو ہم بھی کر سکتے ہیں قرآن کو یاد، مول صاحب کے پاس ہم عشاء کے بعد یا کسی وقت جب ہم فری رہتے ہیں مول صاحب کے پاس آ جائیں، قرآن سیکھیں۔ ہماری نماز اگر درست نہیں ہے ہم نماز سیکھیں اور نماز کی پھر پابندی کریں۔ ہم باڑیا سے آپ کے یہاں ایک دعوت لے کے آئے ہیں، یہ آنے والے جمعے کو، آج جمعہ ہے، اگلے جمعے کو 4 تاریخ کو بالیہ کے اندر رات کو بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں ایک بہت بڑے اللہ والے یہاں سرداسر لطیفیہ سرداسر سے تشریف لا رہے ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے